بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری دی اور بڑھاپا کر دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔ تشریح: انسان کی ترقی و تنزلی پر نظر ڈالو، اس کی اصل تو مٹی سے ہے، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتڑے سے، پھر اسے ہڈیاں پہنائی جاتی ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست پہنایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے ضعیف و نحیف ہو کر نکلتا ہے، پھر توڑا توڑا بڑھتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، پھر بچپن کے زمانے کی بہاریں دیکھتا ہے، پھر جوانی کے قریب آ پہنچتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، آخر نشوونما موقوف ہو جاتی ہے، پھر طاقتیں گھٹنے لگتی ہے، ادیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر بوڑھا پوس ہو جاتا ہے۔ طاقت کے بعد کی یہ ناطاقتی بھی قابل عبرت ہوتی ہے کہ ہمت پست ہے، دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، اچکنا، پکڑنا، عرض ہر طاقت گھٹ جاتی ہے، رفتہ رفتہ بالکل جواب دے جاتی ہے اور ساری صفتیں متغیر ہو جاتی ہے، بدن پر جھریاں پڑ جاتی ہے، رخسار چچک جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ قوت کے بعد کی کمزوری اور بڑھاپا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بنانا بگاڑنا اللہ کے قدرت کے عجیب کرشمے ہے۔ ساری مخلوق اس کی غلام، وہ عالم، وہ قادر، نہ اس کا سا کسی کا علم، نہ اس جیسی کسی کی قدرت۔ حلال مال سے صدقہ کی عجیب برکت۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک کھجور بھی صدقہ میں دے لیکن ہو حلال طور سے، حلال کی ہوئی، تو اسے اللہ رحمان الرحیم دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس طرح پالتا اور بڑھاتا ہے جس طرح تم سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہی ایک کھجور احد پہاڑ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق و رازق ہے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا، بے علم، بے کان، بے آنکھ، بے طاقت نکلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے سب چیزیں عطا فرما دیتا ہے، مال بھی، ملکیت بھی، کمائی بھی، تجارت بھی، عرض بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ دو صحابیوں رضی اللہ عنہم اجمعین کا بیان ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے، ہم نے بھی آپ کا ہاتھ بٹھایا، آپ نے فرمایا دیکھ لو، سر ہلنے لگے، تب تک بھی کوئی رزق سے محروم نہیں رہتا۔ انسان ننگا بھوکا دنیا میں آتا ہے، ایک چل کا بھی اس کے بدن پر نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے روزیاں دیتا ہے، وہ اس حیات کے بعد تمہیں مار ڈالے گا، پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو، ان میں سے ایک بھی ان باتوں میں سے کسی ایک پر بھی قابو نہیں رکھتا، ان کاموں میں سے ایک بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی تنہا خالق و رازق اور موت و زندگی کا مالک ہے، وہی قیامت کے دن تمام مخلوق کو جلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت لقمان کی حکمت کا ایک عجیب واقعہ۔ حضرت لقمان حکیم کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز سونپ دی جاتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ حکمت سے مسکین لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب کسی مجلس میں پہنچو، پہلے اسلامی طریقے کے مطابق سلام کرو، پھر مجلس کے ایک طرف بیٹھ جاؤ، دوسرے نہ بولے تو تم بھی خاموش رہو، اگر وہ لوگ اللہ کا ذکر کرے تو تم ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو، اور اگر گپ شپ شروع کر دے تو تم اس مجلس کو چھوڑ دو۔
مروی ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے تو رائے سے بری ہوئی ایک تیلی اپنے پاس رکھ لی تھی، اور ہر نصیحت کے بعد ایک ایک دانہ اس میں سے نکال لیتے، یہاں تک کہ تیلی خالی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا، بچے اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ چنانچہ آپ کے ساجزادے کا بھی یہی حال ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حبشیوں کو دیکھا کہ ان میں سے 3 شخص اہل جنت کے سردار ہیں، لقمان حکیم، نجاشی اور حضرت بلال مؤذن رضی اللہ عنہ۔ جزاک